انا ارسلناک، بے شک اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر۔ اب گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ صرف وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جو دیکھے نہ وہ گواہی کے قابل نہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے ہاتھی والوں کے ساتھ دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا حال کیا ان کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پیدا ہونے سے پہلے دیکھ رہا ہے، اب تو قبر انور میں موجود ہیں، ظاہری دنیا میں آ چکے ہیں۔ جو پیدا ہونے سے پہلے اتنا کمال رکھتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کتنا کمال رکھتا ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، ادھر ہم پڑھتے ہیں اللہ کا رسول وہاں پہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے والا زندہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہر قبرستان میں ہر مردہ زندہ ہے، کوئی کافر ہے یا مسلمان یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن جو بھی قبر میں ہے وہ زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں تو اس کی قبر کو جہنم یا جنت کیسے بنا دیا جاتا ہے؟ مردے کو عذاب تھوڑا ہی ہوتا ہے، عذاب تو زندہ کر کے دیا جاتا ہے۔ سوال و جواب کیا مردے سے ہوتے ہیں؟ سوال و جواب زندہ سے ہوتے ہیں۔ قبروں کے پاس سے گزرو تو فرمان مصطفیٰ ہے یہ کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اگر وہ مردہ ہیں تو سلام کہنے کی وجہ کیا؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر مر مٹنے والا شہید جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا شعور نہیں، جو حضور پر مر مٹ جائے اس کی زندگی کا شعور نہیں، تو ذات مصطفیٰ کی زندگی کا شعور کسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے۔ آپ کی گواہی کا حال کیا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا شاہدن، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اب شاہد کیسے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سارے نبیوں کو ایک لائن میں جمع کرے گا، ترتیب سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی امت کو تبلیغ کی؟ نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنی امت کو تبلیغ کی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئے گی نا، اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی، تبھی تو قرآن میں نازل کیا ہے۔ اگر نہیں جانتا معاذ اللہ تو قرآن میں کیسے آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اپنی امت کو، اپنی قوم کو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوگی، کہے گی نوح کیا تو نے اپنی امت کو تبلیغ کی، اپنی قوم کو تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں یا اللہ میں نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ کہے گا ان کی قوم سے کہے گا قوم بتاؤ نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی؟ ساری قوم مکر جائے گی، کہے گی یا اللہ نہیں ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں نے تبلیغ کی، اللہ جانتا ہے گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن گواہی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ شان بتانا مقصود ہے کہ جس کی گواہی پر میں نبیوں کو بھی خلاصی کروں گا، اس گواہی کا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے کہے گا کیا تم نے تبلیغ کی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے کی۔ قوم سے پوچھا جائے گا، قوم کہے گی یا اللہ نہیں کی۔ اب اللہ کی ذات کہے گی یا نوح علیہ السلام کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ اب جن کو تبلیغ کی، جن کے سامنے کی، وہ سارے مکر گئے، اب گواہی کون دے؟ نوح علیہ السلام ڈھونڈیں گے، آپ کی نظر یوں پھرتی چلی جائے گی، جب ذات مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے گی تو نظر ٹھہر جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ میری گواہی دینے والی ذات مل چکی ہے۔ اللہ کہے گا وہ کون سی ذات ہے؟ کہا میری گواہی ذات مصطفیٰ دے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، حضور فرمائیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اب قاعدہ اور اصول یہ ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ مصطفیٰ سے کئی ہزار سال پہلے کا ہے، تو گواہی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن وہاں پر جج کوئی دنیا کا آدمی نہیں، جج وہاں پر ذات خدا ہے، اور ذات خدا جانتی ہے کہ گواہی کے قابل کون ہے۔ جب نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری گواہی ذات مصطفیٰ دے گی، ذات مصطفیٰ جب گواہی دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی گواہی کو قبول فرمائے گا، اور نوح علیہ السلام کے قبیلے کو جہنم میں ڈال کر نوح علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ گواہی ذات مصطفیٰ کی مانی جائے گی۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، صرف اتنا سا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا۔ انقاذ بزم محشر قیامت کو کہتے ہیں۔ قیامت کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں صرف اتنا سا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔